مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو حس والی جو کیفیت عطا فرمائی نا، حس والا مادہ جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 ایسی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جس سے انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کا تجربہ کر لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا اور ادراک کرنے کا، تجربے کے لینے کا، سوچنے کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہیں، یہ ذریعے 5 ہیں۔ پورے انسان کے جسم میں کتنے ہیں؟ 5 ذرائع ہیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 طاقتیں۔ نمبر 1 قوت سامعہ، سننے کی طاقت۔ انسان سننے کے ذریعے سن کر بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ فون پہ بات کرتا ہے تو سن کر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کون ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ یہ آواز سمجھ میں آتی ہے نا انسان کو، یہ کس کی آواز ہے؟ یا پرائی عورت فون لگا کے بول دے کہ میں تیری ماں کہہ رہی ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں کہ یہ میری ماں کی آواز نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ کہیں سے کوئی گرنے کی آواز آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ادھر کوئی چیز گری، حالانکہ ہم وہاں نہیں ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے، ہمیں دکھ بھی نہیں رہا ہے، ہم کو کسی نے بتایا بھی نہیں، لیکن آواز کے آنے سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ تو حادثہ ہوا ہے یا کچھ تو واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ قوت سامعہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ کیا زبردست قوت ہے، اور بہت ساری اپنی زندگی کے مراحل کو ہم دیکھنے کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ فون پہ کہتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے بات چیت تو ہو گئی، لیکن جب تک دیکھتا نہیں، جب تک فیصلہ ڈیل آگے نہیں کریں گے، جب تک دیکھوں گا نہیں۔ زمین والے ہیں یا گاڑی والے ہیں، موبائل والے، جو بھی انسان جو اپنا کاروبار کرتا ہے، تو بہت سارے ایسے کاروبار ہیں، تجارت ہیں کہ جو کس پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں؟ دیکھنے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی سے پہلے لڑکی ہے، حالانکہ فوٹو میں دیکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یقین کے لیے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور چپکایا جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب تک دیکھوں گا نہیں اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر باقاعدہ تام جھام کے ساتھ 4 لوگ ادھر کے 4 لوگ ادھر کے، 10-15 کلو کھانا، پھر ہزاروں کا خرچہ، یہ سب کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہاں پر ایک تدبیر، شریعت کی رسی پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے 1 مرتبہ دیکھنے کی اجازت دی ہے نا، تو دیکھیں گے، پھر اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کا فائدہ ضرور اٹھائے۔ شریعت نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے، شریعت نے بہت ساری چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ اجازت کیا، حکم دیا ہے شریعت نے بہت سارے چیزوں کے احکام نازل فرمائے، یہ کرنا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو چیزیں میٹھی میٹھی لگتی ہے، جو چیزیں ہمارے دل کو بھاتی ہے، جو ہمارے فائدے کی ہے، ہمیں وہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہم وہاں پر شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت تو داڑھی رکھنا بھی ہے، سنت تو داڑھی رکھنا بھی ہے، سنت تو ٹخنوں سے اوپر پیجامے کا پہننا ہے، شلوار کپڑا جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر کے لٹکانے کا ہے، مسواک کا کرنا بھی سنت ہے۔ سنت تو بہت ہے، وہ سنت نظر نہیں آتی۔ یہ سنت کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے دل کا معاملہ ہے، لیکن لیبل لگایا جاتا۔ اچھی بات ہے، سنت کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن انسان نے کیا ہے؟ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ قوت باصرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دیکھے بغیر فیصلہ نہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آنکھ والی نعمت، اس کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے؟ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کو اللہ نے ان نعمت سے محروم رکھا ہے۔ نابینا کا مدرسہ ہے کوثر باغ میں، جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم، اندھے بچے ہیں، کبھی کبھی ایک وزٹ مارا کرے، اللہ کی اس نعمت کی کیا ہوں گی؟ قدر ہوں گی، احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بالکل آنکھیں نہیں ہے، آنکھیں ہیں، نظر نہیں آتا، بالکل نظر نہیں آتا۔ بچے پڑھ رہے، حافظ قرآن بھی بن رہے، کمپیوٹر بھی چلا رہے، عالم بھی بن رہے، ماشاءاللہ کرکٹ بھی کھیلتے۔ ان کے بال میں ریتی بھری ہوئی ہوتی ہے، ویسے نیچے سے پھینکتے، وہ ریتی کی آواز سن کے شاٹ مارتے کھینچ کے۔ اور ان کا جو 10% دیکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کو 10% نظر آتا ہے، 90% نظر نہیں آتا، 10% ہلکا ہلکا دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، ایسے بچے بھی ایڈمیشن میں
آتے ہیں وہاں پہ, تو ایسے بچے بھی داخلہ لیتے ہیں. تو جو ایسے بچے ہیں جس کو 10% نظر آتا ہے وہ ان کا رنر ہوتا ہے. یہ شاٹ ماریں گے, وہ 10% والے کیا کریں گے, اس کے بھاگ کر رن نکالیں گے. تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آنکھوں سے نظر آنا. بہت سارے لوگ محروم ہیں اس سے. دیکھیں اللہ نے ہم کو اس میں نہیں بنائے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے؟ ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنے کو اللہ نے کہا ہے. ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جانا ہے جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. یہ اس کا بل ہے. لائٹ بل ہوتا ہے نا, پانی بل, لائٹ بل, موبائل بل. 1 مہینہ لائٹ چلاؤں تو فوراً بل آتا ہے. 2 مہینے 3 مہینے تھکا دیتے, ٹھیک ہے, 4تھے مہینے میں سیدھا کاٹ کے چلے جاتے ہیں. تو جب سے پیدا ہو گئے, جب سے یہ لائٹ چالو ہے, کبھی اللہ نے بل مانگا ہے؟ ہاں بل ہے, مانگا ہے, ہم نہیں دیتے. تو کاٹیں گے کب؟ کاٹیں گے قیامت میں, جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے نا. ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. نہیں ہے آزاد. یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ دار العمل ہے. یہ کیا ہے بولو؟ کیا عمل کرو. امتحان ہال کے اندر بیٹھے, تم کو کیا کھرڑنا ہے کھرڑو, کالا کر کے آؤ, صحیح لکھو گلط لکھو, جو کرنا ہے. کوئی کچھ نہیں کرے گا, سب ایسے ہی دیکھتے رہیں گے. ہاں تم بہت اچھے, تم بہت اچھے, جو کرنا ہے کھرڑنا. خالی پیپر لے کر آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب نتائج آئیں گے نا تو انعام والوں کو انعام دیا جائے گا, فیل ہونے والوں کو سزا بھی دی جائے گی. تو ایسے ہی یہ دار الامتحان ہے, یہ دار العمل ہے. یہاں چل رہا ہے سب. ہم گانے سنتے نا رات دن, کچھ ہو رہا کیا؟ یہاں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا کانوں میں, کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا قیامت کے دن. آج تو ڈھیل دی جا رہی ہے, آج چھوڑا جا رہا ہے. اس ڈھیل کو غنیمت سمجھو اور اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کے قریب آئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بس قوت باصرہ, دیکھنے کی جو قوت ہے, اس کا بل کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 2 قوتیں, قوت سامعہ, ایک قوت باصرہ ہے, اور تیسرا قوت لامسہ. کیا ہے؟ قوت لامسہ, چھونے کی قوت. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم, جس کی معلومات, جس کا سمجھنا چھو کر ہوتا ہے, چھوئے بغیر اس کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سی مرتبہ ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو گرم ہے یا ٹھنڈا, تو یہ دیکھ کے نہیں سمجھ میں آتا. کبھی کبھی تو اس کو ایسا ہاتھ لگاتے, زیادہ گرم ہے یا نہیں. نہانے کے لیے جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سونگتے ہیں اسے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ہلکا سا چھو کر باہر نکال دیتے ہیں. تو سمجھ میں دل وہ میسج پہنچا دیتا ہے دل دماغ تک کہ بھائی ہاں یہ تمہارے نہانے کے لائق ہے, نہیں تو ہاسپٹل جانے کے لائق ہے. ہوتا ہے نا ایسا, چیک کیے بغیر مگا اٹھا کے سیدھا ڈال دیے. حضرت اندر سے چلا رہے, باہر سے اندر گھر سے بیوی کہہ رہے کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ پکڑنے کی قوت لامسہ جسے کہتے ہیں, پکڑنے کی قوت بہت جگہ کام آتی ہے. اور پورے باڈی کے اندر اللہ نے یہ سینسر لگایا ہوا ہے. فوراً پیچھے سے کسی نے ہاتھ لگایا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیچھے کوئی بلا رہا ہے. وہ چھونا جو ہے نا, یہ میسج پہنچا دیتا ہے کہ پیچھے آپ کو کوئی بلا رہا ہے. تو یہ چھونے والی کیفیت اللہ نے پورے انسان کے جسم میں رکھی ہے. انسان چلتے چلتے اگر کیڑا ہمارے بدن پہ آ گیا یا کان کی طرف جانے لگا تو فوراً محسوس ہونے لگتا ہے. یہ جو ہے نا احساس, یہی احساس چھونے کی قوت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو یہ تیسرے نمبر کی قوت, قوت لامسہ. چوتھے نمبر پر قوت ذائقہ, چکھنے کی قوت. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا علم, جس کا ادراک چکھنے کے بعد ہوتا ہے. چکھے بغیر دکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, جب چکھتے ہیں تو منہ ٹیڑھا ہوتا ہے. ارے یار دکھنے میں تو کتنی خوبصورت ہے, لیکن چکھنے کے بعد اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ نے ذائقہ, اسی لیے تو گٹکا کھانے والے, تمباکو کھانے والے جو ہے نا, یہ زبان کے ذائقے کے لیے, کس کے لیے؟ دل کی تسلی کے لیے. یہ زبان کے ذائقے کے لیے. ہم زبان کے ذائقے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, کہاں نہیں جاتے, زبان کی لذت کے لیے. بھائی وہاں بہت اچھا ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ بولو تو کیا
ذائقہ نا, زبان کے اندر ایک لذت آ جائے, تو یہ قوت ذائقہ یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. کتنی قوتیں ہو گئی؟ بولو بولو, 4 نہیں, 4 سمجھ میں آ گیا, بولو کون کون سی؟ قوت سامعہ, سننے کی قوت. نمبر 2 قوت باصرہ, دیکھنے کی قوت. نمبر 3 قوت لامسہ, چھونے کی قوت. نمبر 4 قوت ذائقہ, چکھنے کی قوت. اور نمبر 5 قوت شامہ, سونگھنے کی قوت. باسی ہے یا تازہ ہے, باس آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس میں اترا ہوا ہے کہ نہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور عطر جب لینے جاتے ہیں, اگر یہی قوت اللہ نے اگر چھین لی تو عطر والوں کا دھندا, حضرت دھندا چینج, کیونکہ سامنے والوں کو خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے. خوشبو اور بدبو کچھ سب برابر ہے, سب کیا ہے؟ برابر ہے. تو یہ سونگنے کی اللہ نے کتنی زبردست طاقت عطا فرمائی ہے. بولو کیسی قوت اللہ نے عطا. اور یہ سونگ کر ہم لذت حاصل کرتے ہیں, دل کو اور دماغ کو روشنی پہنچاتے ہیں, اس کو اچھی والی کیفیت پیدا کرتے ہیں, یہ سونگنے کے ذریعے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول کو خوشبو بڑی پسند تھی اور گندگی سے بڑی نفرت تھی. تو سونگنے سے ذہن تیز ہوتا ہے, دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے خوشبو سے, سونگنے سے نہیں, خوشبو سے. تو خوشبو اور بدبو کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ سونگنے کے ذریعے. قوت شامہ, یہ 5 قوتیں اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 قوتوں کا تذکرہ کیا ہے, ایک سننے کی, اور ایک دیکھنے کی, اور ایک دل کی. کس کی؟ دل کی. اب آپ کہوں گے کہ 5 کے اندر آپ نے دل کا تو تذکرہ کیے نہیں, پھر اللہ رب العزت نے کیسے کیا ہے؟ تو 2 جو چیزیں ہیں یہ بقیہ 2 کے مقابلے میں, بقیہ 3 کے مقابلے میں زیادہ استعمال میں آتی ہے. زیادہ تر جن قوت کا استعمال ہوتا ہے وہ یا تو سننے سے ہوتا ہے یا دیکھنے سے ہوتا ہے. زیادہ تر ادراک انہی 2 چیزوں سے ہوتا ہے. اور ان 2 کے اندر بھی سننے سے دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ استعمال میں آتا ہے. اس لیے کہ بہت سارا علم آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھنے سے جتنا نہیں آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ سننے سے آتا ہے. اور سننے سے علم اتنا آتا ہے کہ جو پچھلے لوگ چلے گئے اس کا علم بھی ہم سن کر حاصل کر سکتے ہیں, جو بعد میں آنے والے ہیں اس کا علم بھی ہم کس سے حاصل کر سکتے ہیں. حالانکہ جو گزر گئے اس کو نہیں دیکھا ہے, جو آنے والے اس کو بھی نہیں دیکھنے والے. لیکن اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سن رہے, سننے کے ذریعے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا علم حاصل ہو رہا ہے, اس کا ادراک ہو رہا ہے, وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ 5 قوتوں میں سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی سب سے اہم جو قوت ہے وہ 2, ایک سننا ہے اور ایک دیکھنا ہے. اور ان 2 کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ سننے والی کیفیت. اس لیے اللہ رب العزت نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یہ سماع یعنی سننے کی کیفیت کو اور کان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے. اب آتے ہیں دل پر. دل یہ علم کا مرکز ہے, علم کا کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ. اور یہ دل اگر ٹھیک رہا نا تو دماغ اور یہ کان اور یہ آنکھیں, یہ ناک کا سونگنا اور زبان سے چکھنا, یہ ہاتھوں سے پکڑنا, یہ چھونے کی کیفیت, یہ سارے سسٹم برابر کام کرتے ہیں. ورنہ اگر کسی کا دل ٹھکانے پہ نہیں ہے تو مجنون کی طرح بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے سے کوئی بھی گزر جائے پھر بھی اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ ہے نا مجنون, ایک نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس سے کہا کہ ارے اللہ کے بندے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تجھے نظر نہیں آ رہا؟ تو مجنون کہنے لگا تو میں تو لیلا کے عشق میں اتنا مگن تھا کہ مجھے تو نظر نہیں آیا, تو اللہ کے عشق میں ایسا کیسا مگن تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا, تجھے میں نظر. تو دل جب ٹھکانے پہ نہیں رہتا نا تو اس وقت میں آنکھیں, کان, بین وہ سب کیا ہیں؟ سب فیل ہے. یہ شریعت کی نگاہ میں دل کی زیادہ اہمیت ہے. فلسفی جو لوگ ہوتے ہیں, سائنسدان جو ہوتے ہیں, یہ دل کے مقابلے میں دماغ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ علم کا مرکز یہ دماغ ہے, دل نہیں ہے.
لیکن شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ علم کا مرکز، اس کے ٹھہرنے کی جگہ دماغ نہیں بلکہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے جسم کے اندر ایک لوتڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو پورا جسم سدھر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ الا سنو، وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ کیا ہے وہ؟ دل۔ دل بہت ضروری ہے بننا، دل کا بننا بہت ضروری۔ دل بن گیا، جسم سر سے لے کر پیر تک سب بن گیا۔ دل بگڑ گیا، سب بگڑ گیا۔ مولانا احمد لاٹ صاحب نے بنگلور کے اجتماع میں کہا تھا، یہ دل بن گیا تو دنیا بن گئی، قبر بن گئی، آخرت بن گئی، حشر بن گئی، جنت بن گئی۔ اگر دل بگڑ گیا، دنیا بگڑ گئی، آخرت بگڑ گئی، قبر بگڑ گئی، پھر آخر میں ٹھکانہ ہمارا جہنم بنے گا۔ تو یہ دل کا بننا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ نے دل دیا، اس کو صحیح سلامت رکھا، سمجھنے کی صلاحیت رکھی، اچھی کیفیت رکھی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، ہے نا؟ بولو تو قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کہہ رہے کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔